السلام علیکم دوستو. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے ٹویٹر یا ایکس کے ذریعے جو تازہ ترین پیغام دیا ہے اور اس میں چند الفاظ استعمال کیے ہیں وہ مذاکرات کی عمل میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا. اس سے کافی لوگ ناراض ہوئے ہیں اور خاص طور پہ حکمران پاکستان مسلم لیگ کی صفوں میں کافی غصہ دکھائی دیتا ہے اور اس کا اظہار آج رانا ثناء اللہ جو وفاقی مشیر ہیں ان کی پریس کانفرنس کے ذریعے بھی ہوا. اب عمران خان نے بنیادی طور پہ اپنے گزشتہ روز کے ایکس بیان میں کہا کہ میں نواز شریف اور زرداری کی طرح NRO نہیں مانگوں گا, میں اپنے مقدمات عدالتوں میں لڑوں گا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جنرل عاصم منیر کے کٹ پتلی اور آرڈرلی یا اردرلی سے زیادہ کچھ نہیں ہیں. مشرف کے دور میں ان کے بقول شوکت عزیز بھی زیادہ طاقتور وزیر اعظم تھے, کیونکہ کم از کم اس وقت کے انتخابات میں فروری 2024 کی سطح کی دھاندلی دیکھنے کو نہیں ملی تھی. یہ ناجائز لیکن کمزور گروہ جعلسازی یعنی فارم 47 کے نام پہ وجود میں آیا ہے اور اس کی حکومت پاکستان پہ حکمرانی کر رہا ہے, لہٰذا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد کے قتل عام کو 6 ہفتے سے زیادہ گزر گئے مگر ابھی تک حکومت نے ہمارے لاپتہ افراد کی بازیابی میں کوئی پیش رفت نہیں کی. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو جنرل یحییٰ خان کی حکومت بدترین آمریت تھی, اس میں عدلیہ میڈیا سب کو دبایا گیا, بالکل ایسے ہی جیسے آج دیکھنے میں آ رہا ہے. اور یہ فسطائی اقدامات بقول ان کے آج پوری طرح نافذ العمل ہیں. اس میں انہوں نے امید الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا بھی ایک بار پھر حوالہ دیا اور کہا کہ کس طرح یحییٰ خان کے فسطائی اقدامات نے ملک کو برباد کیا. اب اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ مجبور ہوئے, عام طور پہ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے, آج کل بڑے دھیمے لہجے میں بات چیت کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ PTI کے بانی یعنی عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کی آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں. علیمہ خان کا اپنا ایک بیانیہ ہے جبکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے لوگ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان لوگوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ساتھ میں انہوں نے PTI کے 26 نومبر کی رات کو ہونے والے تشدد کے حوالے سے دعوے کو بھی کوشچن کیا, اس پہ سوالیہ نشان اٹھا کہا کہ آج تک شواہد نہیں دیے گئے اور بیانات جو عمران خان نے دیے ہیں اور خاص طور پہ تازہ ترین ٹویٹر کے ذریعے بیان, اس سے لگتا ہے کہ وہ مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں اور ایسی جماعت پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری طرف ایک بڑی واضح بات ہے کہ عمر ایوب, شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر ان سب نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی اس وقت تک مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ انہیں رہنمائی کے لیے عمران خان سے تنہائی میں بہرحال ملاقات کرنی پڑے گی. اور یہ ایک بڑی وجہ تنازع بن گئی ہے. لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو عمران خان کا جو بیان ہے جیل سے انہوں نے دیا, اس کے باعث اب حکومت اس تمام مذاکراتی عمل سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس سے جو ریاکشن آیا ہے اس سے حکومت کی فرسٹریشن بھی ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ گزشتہ روز واشنگٹن سے یہ خبر آئی تھی کہ 22 جنوری کو کانگریس میں اسلام آباد میں 26 اور 27 نومبر کی درمیانی رات ہونے والے پرتشدد واقعات, جس کو اسلام آباد میسکر کا نام دیا گیا ہے, کے حوالے سے ایک سماعت ہوگی اور اس سماعت میں ظاہر ہے بڑے بڑے جو ان کے کانگریس مین ہیں وہ شامل ہوں گے اور بنیادی مقصد ہے ان حالات کے بارے میں آگہی حاصل کرنا جن کا سامنا PTI کے کارکنان کو, اس کے رہنماؤں کو اسلام آباد میں کرنا پڑا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 22 جنوری کی کانگریشنل ہیئرنگ اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اپنا بطور صدر حلف بھی اٹھا چکے ہوں گے کہ اس وقت تک صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے, واشنگٹن سے کس نوعیت کے بیانات سامنے آتے ہیں اور آیا اس دوران حکومت سپریم کورٹ
اس امر کا بھی فیصلہ کر پائے گی یا نہیں کہ آیا سویلین یعنی عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بار بار جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، سپریم کورٹ کی جو بدھ کے روز سماعت ہوئی اس میں بھی جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور محمد علی مظہر نے بنیادی طور پہ ایک بار پھر بار بار وہی سوالات اٹھائے کہ آیا آئین مقدم ہے یا آرمی ایکٹ، اور آرمی ایکٹ کے تحت کیا عام سویلینز یعنی عام شہریوں پہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ ان کے خیال میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن ان کی نظر میں آئین جو ہے وہ بنیادی ایک مقدس دستاویز ہے اور وہ مقدم ترین دستاویز ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 9 مئی والے ملزمان یعنی موجودہ کیس میں ان کا تو مسلح افواج سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ کس طرح چلایا جا سکتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل، آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ تھا جس میں 150 کے قریب بچے شہید کر دیے گئے تھے، اس کے ذمہ دار ملزمان پہ تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے آپ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلا سکتے ہیں، لیکن کیا تمام سویلینز کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے جو دہشت گردی میں ملوث افراد جو ثابت شدہ دہشت گردوں ان کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا عام شہری جو کہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں ملوث ہوں ان پہ جواز کیا بنتا ہے؟ یہ بنیادی ان کا استدلال تھا۔ اور اسی طرح جسٹس محمد علی مظہر نے بھی سوال کیا کہ اس میں کہ کیا کوئی بین الاقوامی آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے یعنی وزارت دفاع کے جو وکیل تھے خواجہ حارث، ان سے سوال کیا کہ کیا انٹرنیشنل پریکٹس کیا ہے کہ سویلینز کے خلاف مقدمہ کیا فوجی عدالتوں میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، مزید ابھی دلائل دینے ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ معاملہ طول کیوں پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ بنیادی اس امر کا تعین ہونا ہے کہ آیا عام شہریوں کے خلاف عام فوجداری مقدمات میں جو مقدمات ہیں، کارروائی ہے، وہ عام قانون کے مطابق ہونی چاہیے، پاکستان کے آئین کے تحت یا پھر آرمی ایکٹ کے تحت۔ اور تمام ججوں نے اب اس بات پہ فوکس کر لیا ہے اور جمعرات کے روز بھی سماعت تقریباً انہی نکات کو سامنے رکھ کے ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔